जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट की, जिसमें ताहिर गोरा और आरजू काजमी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत को उनकी औकात दिखा दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाक मीडिया भी कहने लग गया है, जब से इमरान खान आया तब से भारत के साथ इसने रिलेशन खराब करके और सबसे बड़ा जो जोकर होने का जो उदाहरण पेश किया है, वैसा उदाहरण आज तक किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में भुखमरी और ना ही कोई बेरोजगार, ना ही कोई रोजगार है, और बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, और महंगाई से भी लोग जो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिख गई है, और ये इमरान खान जो कंटेनर पर बैठ के बड़े बड़े दावे करता था, वो सारे हवा हवाई हो चुके हैं आज के दिन। तो दोस्तों देखिए ताहिर गोरा और आरजू काजमी का बहुत ही लेटेस्ट विश्लेषण पाकिस्तान का भारत के परिप्रेक्ष्य में, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में वो बड़ी एम्बैरेसिंग लगी लोगों को। साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि शेख रशीद साहब का कहना है, आपने क्योंकि इंडिया का जिक्र किया कि जी इंडिया को पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में जो रिलेशन बन रहे हैं, उससे इंडिया बहुत परेशान है, इंडिया को पसंद नहीं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां इमरान खान एक बहुत बड़ा कार्टून है, वहां पे शेख रशीद उससे भी बड़ा कार्टून है, और कोई नया कार्टून नहीं है, काफी पुराना कार्टून है। तो अब ये मतलब कौन से रिलेशनशिप तालिबान के साथ पाकिस्तान के बनने हैं? पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप अफगानिस्तान के या अफगान अवाम के साथ हैं, वो तो बहुत ही बुरे हैं। मैं यहाँ पे तालिबान का जिक्र नहीं कर रहा। अफगान अवाम जो हैं, वो तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही बुरी निगाह से देखती है। इसमें सिर्फ इमरान खान की सरकार का मामला नहीं है, लेकिन इनकी इक़्तिदार के दौरान, यानी पीटीआई के इक़्तिदार के दौरान, और ये जो नया तालिबान का कब्जा हुआ है पिछले बरस 15 अगस्त से, अब तालिबान भी इतनी आंखें दिखा रहे हैं इनकी सरकार को, पीटीआई की सरकार को। खुद तालिबान, मैं अफगान अवाम की बात नहीं कर रहा, तालिबान जिनका कब्जा है इस वक्त वहाँ की हुकूमत में, वो इतने इनके साथ नाराज हैं और इनको इतनी आंखें दिखा रहे हैं। उसके बाद शेख रशीद का ये कहना जी कि दुनिया को या इंडिया को हमारी तालिबानों के साथ जो दोस्ती है वो पसंद नहीं आ रही। पहली बात ये कि तालिबानों के साथ दोस्ती कोई बहुत उम्दा कंपनी का नाम नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी ही हमारे लिए एजाज की बात है कि तालिबान के साथ दोस्ती है। पहली बात ये है कि ये कंपनी या इसका इजहार करना भी, इस पे क्रेडिट लेना भी एक अपनी जगह पर जोक है। उसके बाद अगर ये क्रेडिट ले ही रहे हैं तो वो क्रेडिट है भी नहीं कहीं पर। वो तो तालिबान भी इनके साथ जाने को या इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल शेख रशीद तो खैर मेरा ख्याल है उन पहले चंद मिनिस्टर्स में से होंगे जो इमरान खान की बुराइयां कर रहे होंगे जैसे ही ये निज़ाम बदला। तो शेख रशीद तो शायद कहीं जाने वाले नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में रहेंगे। इमरान खान फॉर द टाइम बीइंग इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हुए हैं एसेट की बजाय। बीच में एक बार इमरान खान ने ये भी कहा था, मतलब कल की स्पीच में नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जी हम बगैर तैयारी के आ गए, हमें अचानक से गवर्नमेंट मिल गई और हमें कुछ टाइम ठहर के आना चाहिए था। ये भी स्टेटमेंट उनका आ चुका है। लेकिन शेख रशीद साहब की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी हम जो है लॉन्ग मार्च करेंगे और हम इस्लामाबाद जाएंगे, गवर्नमेंट को उन्होंने भी कहा है हटा देंगे, और पीएमएलएन ने भी। तो उस पर शेख साहब ने जो है वो बिलावल भुट्टो के लिए कहा है कि जी जब इनकी वालिदा आ रही थी तब भी मैंने मना किया था कि जी सिक्योरिटी का रिस्क है, और उसके बाद जिस तरह से उनकी शहादत हुई, और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इस तरह के थ्रेट्स मौजूद हैं कि कोई हमला हो सकता है, कोविड भी है। तो उन्होंने भी जो है बिलावल को यही एडवाइस किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ना आए। तो ये सच में आपको लग रहा है कि वाकई कोई खतरा है, या ये बस ऐसे ही रोकना चाह रहे हैं? देखिए, खतरा तो खैर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का हमेशा ही रहता है। इतने ज़्यादा पॉलिटिकल हालात ख़तरनाक हैं कि वहाँ पे कोई भी उथल-पुथल हो सकती है। इसमें तो खैर कोई शक वाली बात नहीं, मगर इस मरहला पर शेख रशीद जिस तरह इमरान खान डरा रहे हैं, इसी तरह वो भी डरा रहे हैं। शेख रशीद का पॉलिटिकल स्टाइल भी यही है कि वो डराते ही रहते हैं चीज़ों पे। तो अब अगर बिलावल हो या पाकिस्तान की दूसरी अपोजिशन पार्टियां हो, किसी किस्म का भी प्रोटेस्ट करते हैं,
تو وہ اپنی جگہ پہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن یہ سوال بھی ہے کہ اس پروٹیکٹ سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ سرکار تو خود ہی ڈوبی ہوئی ہے. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ آ کے یا دوسری قوتوں کے کہنے پر اس گرتی ہوئی دیوار کو مزید دھکا دینے کی خاطر سڑکوں پہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، یا پھر انتظار کرنا چاہیں گے کہ یہ اپنی منطقی انجام تک خود ہی پہنچ جائے یہ والی سرکار جو ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سیزنڈ اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ یہ سرکار منطقی انجام پر پہنچتے ہوئے خود ہی گرے، اس کو گرایا نہ جائے، چونکہ اس کو کسی طرح بھی سیاسی شہید کا درجہ دینا مناسب نہیں ہوگا. لیکن شیخ رشید کا یہ کہنا کہ بھئی سیکیورٹی کے خطرے ہیں بے نظیر، بھی اسی طرح مجمع میں ماری گئی تھی، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بھی مجمع میں مارے جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے یا ان کی جماعت کے اتنا حق میں ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کے لیے اتنا بڑا سیاسی خطرہ یا جانی خطرہ ہو. تو یہ بات اب اپوزیشن کو طے کرنا ہے کہ کیا اس کمزور سی دیوار کو گرانے کے لیے انہیں کتنی محنت کرنی ہے، کیا سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہے، یا یہ دیوار خود ہی ڈھہ جائے گی دیکھتے دیکھتے ہی. لیکن سر ڈیل کی بھی تو بات ہو رہی ہے، تو اگر ڈیل ہو جاتی ہے کسی کی تو پھر ان کو سڑک پہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا دنیا کو دکھانے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے جو ہے گورنمنٹ کو ہم نے بھیجا ہے، کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈیلز کی بات تو بہت ساری چل رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیا مسلم لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیا ان دونوں کی آپس میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ چونکہ ان کے بھی تو اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں ان جماعتوں کو بھی، اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس چکر میں ہوگی کہ اس کو فوری طور پر اقتدار دے دیا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی ڈیسپریٹ ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آفٹر آل وہ بھی سرکار میں آ کے کیا کر دیں گے. مجھے جو لگتا ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی شاید جو سوچیں ہیں شاید ان کو بدلنا چاہتی ہے، اور ان بدلتی سوچوں کو امپلیمنٹ کروانے کا وقت ہے. سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کس طرح ٹیمپریچر کو لو کیا جائے، چونکہ اس شخص نے، عمران خان نے، بھارت کے خلاف اور بھارتی قیادت کے خلاف اتنی زہریلی لینگویج برتی ہے کہ اس کے بعد اگر تعلقات آپ نیچرلی ٹھیک بھی کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، افواج کو، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اندازہ ہے کہ بھارت کے ساتھ دشمنی مول لے کے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ بھارت کے ساتھ اس وقت مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ اور امریکہ، یورپین یونین یہ آن بورڈ ہے. اب بھارت کے ساتھ میس کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اکنامک حالات اتنے برے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیے بغیر، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بغیر کسی قسم کے کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے. اگر کوئی ڈیل ہو بھی گئی ہے تو فرض کیجئے کوئی مسلم لیگ اقتدار میں آتے ہیں یا پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، تو وہ کیا کر لیں گے؟ پاکستان کے اکنامک حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے جب تک بھارت کے ساتھ تجارت نہ سیدھی ہو، جب تک بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ سیدھے ہوں؟ تو اس کے لیے انڈیکیشن دینا بہت امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی نئی آنے والی سیاسی قیادت کو، کہ جناب گو اہیڈ، آپ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کیجئے، چونکہ ہم اب افورڈ نہیں کرتے کسی طرح کا بھی کلیش بھارت کے ساتھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی راستہ ہے جو بھی نئی قیادت آئے گی اس کے لیے پاکستان کے جو انتہائی بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کی راہ درست کرنے کا. چونکہ سوال یہ ہے کہ ڈیل سے آپ اقتدار میں تو آ جائیں گے، مگر اقتدار میں آ کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، امریکہ سے، یورپین یونین سے، بھارت سے کیسے آپ کو مدد ملے until unless آپ اپنی فارن پالیسی کو ریئلسٹک بنیادوں پر ٹھیک نہیں کرتے. اور یہ جو بیان بازی ہے جو مسلسل 3.5 سالوں سے عمران خان کی صورت میں ہندوؤں کے خلاف نفرت، بھارت کے خلاف نفرت چلی آ رہی ہے، تو
اس کو درست کیے بغیر کچھ بھی امکان نہیں ہے درست. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ان کو یہی حرکتیں کرتے ہوئے. اب ان کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ ان کو اپنے ٹرمز بہتر کرنے چاہیے. اس کے لیے خاص طور پہ جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نام لیتے ہیں ان کو روکنا بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سائڈ سے ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں کشمیر میں اور پھر گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن سر ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تو کچھ تھوڑا سا رویہ ویسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بدلا ہوا ہے، اور جو عام پبلک ہے وہ کافی بات کرنے لگی ہے، کافی بولنے لگی ہے، اور ان کی بات کو جو ہے سنا جا رہا ہے. کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا فی الحال. جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی سینیٹر عفنان اللہ خان جو ہیں، وہ شاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے، انہوں نے ایک لائیو شو میں جو ہے وہ بیٹھے تھے، ساتھ ان کے انالسٹ میرے خیال ہے اعجاز ایوان صاحب تھے، جنرل اعجاز ایوان. ان کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب لوگ اس طرح سے بھی سوال کرنے لگے ہیں، چاہے وہ عاصم سلیم باجوہ ہو یا کوئی اور. ہمارے تو ایک تو پرابلم یہ نا کہ ہمارے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ ڈیفنس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر اپنا تبصرہ کرتے ہیں، وہ اکانومی پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ ڈیل پہ بھی بات کرتے ہیں. تو لیکن اب لوگ بات کرنے لگے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا پبلک چینج ہو گئی ہے یا یہ کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ سننے کو تیار ہے؟ نہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہوا، صرف حالات چینج ہوئے ہیں. چونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، عوام کو بھی تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ بھئی آفٹر آل کون سا کشمیر، ہم 1 انچ تو کشمیر کا لے نہیں سکے، کیوں ہم آج تک اپنے بلینز اینڈ بلینز ڈالر اس پہ لگا چکے ہیں. اچھا، پاکستان آرمی کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اب جو ہمارے جرنیلوں کے بڑے بڑے جو کھاتے ہیں وہ کھل چکے ہوئے ہیں، کوئی عوام کے سامنے بات اب سوشل میڈیا کے زمانے میں چھپی ہوئی نہیں رہی. کون سا جرنیل ہے، جنرل کیانی سے لے کے مصر وہ جو تھے سعودی عرب میں فوجوں کے ایک بار جا کے وہ انچارج بن گئے تھے، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے. تو کون سا ایسا جرنیل ہے جس کے باہر اثاثے نہیں؟ راحیل شریف. جی، راحیل شریف. تو مطلب صرف مسٹر نواز شریف کی فیملی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے دبئی میں گھر ہیں، وہ تو سب کے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو اب یہ بات کوئی نہیں کرتا تھا پہلے اتنی کھل کے کہ بھی جرنیلوں کے بھی تو باہر اتنے اثاثے ہیں. جرنیل تو خیر پاکستان کے پھر بھی ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، ایون کرنیلوں کے اتنے اثاثے ہیں باہر کے ممالک میں. تو یہ سب ایک ہی حمام میں جیسے کہتے ہیں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے یہ جرنیل ہوں. تو یہ باتیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب عوام پر کھل چکی ہیں. اور اب وہ جو ہائپر پیٹریوٹزم کا ایک تھا وبال، وہ بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ اس ہائپر پیٹریوٹزم سے کیا حاصل ہوگا پاکستان کو. مطلب جو پاکستان کے مڈل ایسٹ کے دوست کنٹریز تھے وہی اب پاکستان کے ساتھ نہیں رہے. امریکہ جو ایک زمانے تک پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ سو کالڈ کو کوٹ ان کوٹ کو ایک طرح سے وہ اس کو استعمال کرتا تھا، یا اس کا بھی خیال تھا کہ یہ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اب نہیں ہے آپ کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ. ان کے پاس افغانستان کا ریسنٹ کرائسس آیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے حالات بدل جائیں گے. تو امریکہ نے ان سے نہیں پوچھا، کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائی.